ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدک یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماہ شوال کی آج 6 تاریخ لگی ہے اور اس کو ایک نسبت ہمارے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے. اور ماہ شوال کی 5ویں یا 6 تاریخ کو، کیونکہ تاریخ میں دونوں باتیں لکھی ہیں، 5 شوال یا 6 شوال کو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی تاریخ وصال ہے. یہی وجہ ہے کہ اجمیر معلیٰ کے اندر اس وقت کافی عاشقوں کا ہجوم ہوتا ہے، اور 6 شوال کو جس طرح 6 رجب کو جنتی دروازہ کھلتا ہے، اسی طرح 6 شوال کو بھی کھولا جاتا ہے وہاں پر. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد کا نام جو تھا خواجہ عثمان ہارونی بھی کہتے ہیں اور ہرونی بھی کہتے ہیں. اصل میں جہاں آپ کی پیدائش ہوئی ہے وہ جگہ کا نام تھا ہارون یا ہرون. دونوں روایتیں موجود ہیں، اور خیر المجالس نامی کتاب میں ہے کہ صحیح تو ہرونی ہے، یعنی جگہ کا نام ہرون تھا، لیکن عوام اور خواص کی زبانوں پر ہارونی چڑھا ہوا ہے. اور وہ شعر بھی موجود ہے، بہت ہی مشہور دعائیہ شعر ہے نا، بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکست ہرات تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی. تو لوگوں کی زبان پر ہارونی چڑھ گیا ہے. صحیح جو ہے وہ ہرون، یعنی جگہ کا نام تھا ہرون. تو اس اعتبار سے آپ کو ہرونی کہنا زیادہ صحیح ہے. ہارونی بھی اگر کوئی کہتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا، ہرون لیکن زیادہ صحیح ہے. آپ کی تاریخ پیدائش جو ہے 536 ہجری قصبہ ہارون یا ہرون خراسان کے اندر ہوئی. آپ کا نام تو خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ ہے، کنیت ابو النور ہے، لقب شیخ الاسلام، اور سلسلہ نسب جو ہے 11ویں پشت میں جا کر کے سیدنا مولائے کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جاتا ہے. یعنی جس طرح آپ کے مرید ہم سب کے آقا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل رسول ہیں، اسی طرح سے خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی آل رسول ہیں. آپ نے علم دین جو حاصل کی، ابتدائی تعلیم شروعاتی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے نیشاپور تشریف لے گئے. وہاں مشہور علماء اور فضلاء کی سرپرستی کے اندر آپ نے علوم و فنون حاصل کیے. سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کا خاندان چونکہ عمدہ تہذیب و تمدن کا گہوارہ تھا اور علم دوست خاندان تھا، یعنی علم کو دوست رکھنے والا خاندان تھا آپ کا. آپ کے والد ماجد بھی جید عالم تھے. سرکار خواجہ عثمان ہرونی کے جو والد ماجد تھے وہ بھی بڑے عالم دین تھے. اس لیے شعور کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی سرکار خواجہ عثمان ہرونی علم کی طرف راغب ہو گئے. والد ماجد کی بارگاہ میں رہ کر ابتدائی تعلیم حاصل کی، قرآن پاک حفظ کیا،
پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے نیشاپور گئے. تو اس طرح سے آپ نے جو ہے علم دین کے لیے اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ جو ہے نکالا. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہوتا تھا کہ وہ علم دین ضرور حاصل کرتے تھے، اس کے بعد پھر وہ طریقت کی طرف اپنا سفر جاری کرتے. لیکن آج بغیر علم کے ہماری قوم کے اندر ایک طبقہ جو ہے وہ طریقت کا دعویٰ کرتا ہے، جو کہ صرف اور صرف گمراہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے وہ. پھر جب آپ نے علم دین حاصل کر لیا تو ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ ہوتا تھا، جب وہ ظاہری علوم سے فارغ ہو جاتے تھے تو اب کسی ایسے مرشد کی تلاش میں نکلتے تھے جو ان کی دل کی دنیا کو بدل کر کے رکھ دے. تو آپ بھی نکلے. اس وقت کے بہت بڑے اپنے وقت کے امام الاولیاء قطب الاقطاب سلسلہ عالیہ چشتیہ بہشتیہ کے سرتاج حضرت خواجہ محمد شریف زندنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی خانقاہ کے اندر پہنچے. سلسلہ عالیہ چشتیہ میں خواجہ عثمان ہرونی جو ہے حضرت خواجہ محمد شریف زندنی کے ہاتھ پر بیعت ہوئے. ان کی خدمت میں رہ کر کے سلوک کی منزلوں کو طے کیا، خوب عبادت، ریاضت، مجاہدہ، مکاشفہ کیا. جب اپنے آپ کو بالکل جو ہے اس لائق بنا دیا تو نگاہ مرشد نے منصب خلافت کے لیے منتخب فرمایا. یعنی بہت عبادت و ریاضت کے بعد خواجہ عثمان ہرونی کے مرشد خواجہ شریف زندنی نے اب خلافت کے لیے منتخب کیا. سلسلہ عالیہ چشتیہ کی خلافت عطا کی. حضرت خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی آپ فیض یاب ہوئے. اور سیرت کے اندر آتا ہے آپ کے القاب کے اندر قطب الاقطاب، ناصر الاسلام، عارف اسرار رحمانی، واصل ذات باری، محبوب صاحب لامکانی، شیخ الاسلام. اس طرح سے آپ کے القاب سیرت نگاروں نے لکھا ہے. آپ کا شمار اکابرین امت میں ہوتا ہے اور کبار بڑے بڑے اولیاء کرام کے اندر آپ کا شمار ہوتا ہے. سرکار خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے سبا سنابل شریف جو کتاب ہے ہمارے بلگرام شریف کے عظیم سید میر سید عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مارہرہ کے جتنے سادات ہیں انہی کی نسل ہے وہ. پھر بریلی شریف میں جو فیضان آیا سب وہی ہے، میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور یہ مارہرہ شریف کے اندر جو فیضان ملا ہے یہ بلگرام شریف سے. بلگرام شریف کے حضرت میر محمد صغرا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ سرکار غریب نواز کے خلیفہ اور مرید تھے. یعنی چشتیہ فیضان جو ہے بلگرام میں آیا، پھر وہاں سے مارہرہ میں آیا، پھر وہاں سے بریلی آیا ہے. تو اس وجہ سے میں نے ایک موقع پہ کہا بھی تھا کہ پورے ہندوستان کے اندر چشتی فیضان ہے الحمدللہ. تو اس سلسلے سے جو لوگ بھی وابستہ ہیں وہ اپنے گندے عمل کی وجہ سے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو بدنام ہرگز نہ کریں. وہ بڑا عظیم سلسلہ ہے سلسلہ چشتیہ. اس سلسلے سے وابستگی یقیناً دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے یہ. لیکن کہتے ہیں نا کہ انسان جو ہے کبھی کبھار بہت کچھ اس کو بڑی دولت مل جاتی ہے لیکن وہ اس کی حفاظت نہیں کر پاتا ہے. یہی حال آج جو لوگ سلسلہ چشتیہ سے وابستہ ہیں وہ اپنے گندے عقیدوں اور گندے عمل کی وجہ سے اس سلسلے کا فیض نہیں حاصل کر پا رہے ہیں وہ، ورنہ بڑا عظیم سلسلہ ہے. تو میر عبد الواحد بلگرامی نے خواجہ عثمان ہرونی کی بیعت اور خلافت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ کی عمر کافی تھی، آپ نے سفر بھی بہت کیے. جب خواجہ شریف زندنی کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، خواجہ عثمان ہرونی اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچے، اس وقت تو مرید نہیں ہوئے تھے. تو جانے کے بعد میں کہتے ہیں بندہ عثمان کی تمنا ہے کہ حضور والا کے مریدوں میں شامل کیا جائے. یعنی اتنی عاجزی آپ فرماتے ہیں بندہ عثمان کی تمنا ہے کہ آپ کے مریدوں میں شامل کیا جائے. خواجہ شریف زندنی نے قبول کیا. خلافت کی ٹوپی ہوتی تھی اس وقت، اس کو کہتے تھے کلاه چار ترکی. کلاه کہتے ہیں فارسی میں ٹوپی کو اور چار کہتے ہیں چار کو. اب یہ کلاه چہار کیوں ہوتا تھا؟ اس کے 4 گوشے ہوتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں ترکی ٹوپی وغیرہ جو ہوتی ہے، اب ایک تو یہ ترکی ٹوپی ہوتی ہے لیکن اس کو ترکی کیوں کہتے تھے؟ فرماتے تھے کہ
یہ ٹوپی ایسی یعنی جس کے 4 کونے ہوتے، 4 گوشے، اور اس کو پہننے کے بعد ترک دنیا کرنا ہے، دنیا چھوڑنا ہے۔ دوسری چیز چھوڑنا ہے ترک عقبہ، آخرت۔ آخرت چھوڑنے کا مطلب یہ تھا کہ آخرت کے حوالے سے جب تصور آئے تو سوائے اللہ کے کسی کا تصور نہ آئے، یعنی ہمارا مقصود جنت حاصل کرنا نہیں، اللہ کو حاصل کرنا ہو، اس لیے کہ جب وہ مل جائے گا تو جنت خود ہی مل جائے گی۔ اور فرماتے تھے ایک تو ترک دنیا، دنیا چھوڑنا ہو گیا، ایک ترک عقبہ، فرماتے تھے دوسرا ترک خواہش، نفس کو چھوڑنا ہے، نفس جو کہے اس کے خلاف کرنا ہے، اور چوتھا تھا ترک کھانا پینا کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ 4 چیزیں چھوڑتے تھے تو اس لیے اس کو کہتے تھے کلاه 4 ترکی۔ تو اس ٹوپی کے اندر 4 گوشے بھی ہوتے تھے، اور اس ٹوپی کو پہننے کے بعد میں بہت ساری چیزیں چھوڑنی پڑ جاتی تھی۔ تو خواجہ شریف زندنی نے قبول کیا، خلافت کی کلاه 4 ترکی عنایت کی، بالوں پر قینچی چلائی، اور فرمایا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلاه 4 ترکی استعمال فرمائی ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ٹوپی ملتی آ رہی ہے۔ اور فرمایا تمام کائنات کو خدا کی محبت میں چھوڑ کر فقر و فاقہ حضور نے اختیار فرمایا ہے، فقیروں اور غریبوں سے محبت رکھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فقیروں اور غریبوں سے محبت رکھی ہے، لہٰذا جو بھی شخص اس ٹوپی کو سر پر رکھے اسے چاہیے کہ مصطفیٰ کی پیروی کرے۔ اب خواجہ عثمان ہرونی کی تربیت ہو رہی ہے، اور کون کر رہا ہے؟ خواجہ محمد شریف زندنی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے جو ٹوپی اپنے سر پر رکھے اسے چاہیے کہ مصطفیٰ کی پیروی کرے، اور چاہیے کہ ہر آدمی کو وہ اپنے سے بہتر جانے، ایسا نہیں کہ اپنے کو سب سے بہتر جانے۔ یہ ہے ہمارے بزرگان دین کی تربیت۔ اب آج کل تو ہمارے جو ہے ان کے یہاں حال ایسا ہو چکا ہے کہ بچپن میں ہی پیر صاحب بیٹے کو وصیت کر دیتے کہ تم سب سے بہتر ہو۔ یہاں کیسی تربیت ہو رہی ہے؟ فرمایا اس ٹوپی کو پہنے ہو تو کچھ کام کرو۔ کام کیا کرنا ہے؟ پہلا کام مصطفیٰ کی پیروی کرنی ہے، اس لیے کہ میں نے جمعہ میں بتایا پیروی حضور علیہ السلام کی یہ منزل ہے، باقی سب نشان منزل ہیں۔ آپ نشان منزل پہ اتر جاؤ گے تو منزل پہ کبھی نہیں پہنچ پاؤ گے۔ فرمایا مصطفیٰ کی پیروی، اور دوسرا کام ہر شخص کو اپنے سے بہتر جاننا ہے، اور اس کے بعد میں فرمایا جو شخص تکبر اختیار کرے اور اپنے آپ کو سب سے بہتر جانے وہ درویش نہیں ہو سکتا ہے، فقیر نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ نفس پرست شخص کو فرمایا نفس پرست ہے وہ، یعنی وہ درویش نہیں ہوگا، اپنے نفس کا پجاری ہے، رہنما نہیں ہے، راستہ دکھانے والا نہیں ہے، راہزن ہے، ڈاکو ہے، یعنی جو اپنے آپ کو بہتر سمجھے۔ اور فرمایا جو اپنے آپ کے اندر تکبر کرے، اپنے آپ کو سب سے بہتر جانے، خواجہ شریف زندنی فرماتے ہیں کہ وہ بزرگان دین کے جبے کے لائق نہیں، وہ چور ہے، نعمت کے لائق نہیں ہے، بد نصیب ہے۔ صوفیاء کرام ایسے آدمی سے بیزار ہیں، درویشی کا لباس اس کے اوپر حرام ہے، اس کو خرقہ پہنانا، جبہ پہنانا جائز نہیں، اور نہ ہی یہ 4 ترکی جو ہے کلاه 4 ترکی اس کے سر پر رکھنا اس کو جائز ہے، اور نہ اس کو مرید بنانا جائز ہے۔ اس لیے فرمایا اپنے آپ کے اندر تکبر نہ رکھنا، اگر تکبر رکھا تو یہ سارے کام تمہارے ساتھ جائز نہیں ہوں گے۔ حضرت خواجہ شریف زندنی رحمۃ اللہ تعالی نے ایسی تعلیم اور تربیت فرمائی، خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی کی شیخ کی نصیحت قبول کی۔ اچھا، اتنی نصیحتوں کے بعد پہلے تو کئی ذکر و اذکار کروائے، عبادت کروائے، پھر خلافت دی، اور خلافت کے وقت یہ ساری نصیحتیں کی، اس کے بعد میں گوشہ نشین کر دیا، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے کے لیے لگا دیا، کہا صرف لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ 3 سال تک لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے رہے ہو۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 3 سال تک لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ جب لا الہ الا اللہ کا ذکر 3 سال کیا، اس کے بعد آپ نے پہلے تو ٹوپی پہنا دی تھی، اب خلافت کی کملی پہنائی۔ 3 سال لا الہ الا اللہ کا ذکر کرانے کے بعد، اور پھر فرمایا اے عثمان، میں نے تمہیں پیدا کرنے والے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کیا، تمہیں پسند کیا گیا ہے۔ پھر خواجہ شریف زندنی نے خواجہ عثمان ہرونی کو اسم اعظم، جس کو انہوں نے اپنے مرشد سے حاصل کیا تھا، وہ سکھایا۔
خواجہ عثمان کو سکھا دیا، اور اس کے بعد میں جیسے ہی وہ اسم اعظم سکھایا، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر تمام اسرار، تمام شریعت کے اسرار، طریقت حقیقت کے اسرار اور رموز آپ کے اوپر ظاہر ہو گئے۔ وہ اس طرح سے خواجہ شریف زندنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے خواجہ عثمان ہرونی کی تربیت فرمائی۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قرآن پاک کے حافظ تھے، روزانہ ایک قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، روزانہ 70 سال کی مدت تک، یعنی 70 سال آپ کی اپنی زندگی کے اندر کسی بھی وقت نفس کو پیٹ بھر کر کے کھانا پانی نہیں دیا، اس لیے کہ کلاہ 4 ترکی کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اپنے نفس کے خلاف کرنا ہے، کھانا پانی چھوڑ دینا ہے۔ ہمارے بزرگان دین کھاتے تھے، لیکن جو ہے وہ محض عبادت کے لیے کہ اتنا کھائیں کہ عبادت میں کمزوری پیدا نہ ہو، اور نفس کے لیے نہیں کھایا کرتے تھے۔ قرآن پاک کے حافظ تھے، کسی وقت بھی پیٹ بھر کر کے کھانا پانی نہ دیا، رات کو نہ سوئے، 3-4 روز کے بعد روزہ رکھتے تھے، کبھی کبھی 4-5 ہی لقمے پر اکتفا کر لیتے تھے۔ یہ خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی کی سیرت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میر عبد الواحد بلگرامی فرماتے ہیں کہ خواجہ عثمان ہرونی نے 10 سال تک خود کو کھانا نہ دیا، 7 روز کے بعد 1 گھونٹ پانی پیتے اور عرض کرتے، اے اللہ ہمیں نفس کے ظلم سے بچا، نفس مجھ پر غالب آنا چاہتا ہے، مجھ سے پانی مانگتا ہے تو میں 1 گھونٹ منہ بھر پانی دے دیتا ہوں، اے اللہ مجھے نفس کے ظلم سے بچا۔ بتاؤ، جو اتنا عمل کرتے تھے وہ اللہ کی بارگاہ میں کہتے تھے میرے مولا ہمیں نفس کے ظلم سے بچا۔ ہم لوگ تو دن رات نفس کی پیروی کرتے ہیں، دن رات ہم نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ ہمارے اکابرین بزرگان دین کیسے تھے؟ جب خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی علیہ نماز ادا کر لیتے تھے، روایتوں میں آیا ہے کہ کبھی جو آپ سما کرتے تھے نا، سما محفل سما جو ہوتی تھی، قوالی کی محفل، اب آج کی جو قوالی کی محفل ہوتی ہے وہ بالکل بدترین قسم کی ہوتی ہے، میوزک ہے، اور پھر وہ جو ہمارے اکابرین ہوتے تھے نا، قوالی کس کو بولتے، اس میں اشعار پڑے جاتے ہیں اللہ کی شان کے اندر، ان پر وجدانی کیفیت طاری ہوتی تھی، وہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہو۔ محفل سما کے اندر آپ کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ جاتا، آنکھوں کا پانی سوکھ جاتا تھا، جسم مبارک میں خون نہ رہتا، ایک زوردار نعرہ لگاتے اور آپ پر وجد کی کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ یہ ان کی سما کا حال ہوتا تھا۔ اور آج جو اجمیر میں قوالیاں کرتے ہیں وہاں کا حال جا کر کے آپ سب خود ہی دیکھیں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ ان سے بڑا بے ادب کون ہو سکتا ہے؟ چھٹی شریف کے موقع پر خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف کے سامنے یہ بالکل ایسا ماحول بنا کے رکھتے ہیں جیسے ہولی کے اندر ماحول ہوتا ہے۔ ہم نے تو خود دیکھا ہے، ہولی جیسا ماحول ہوتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر پانی پھینکنا، ڈانس کرنا، ناچنا۔ بتاؤ یہ اس بارگاہ کا ادب ہے؟ امام احمد رضا نے سکھایا کہ اس بارگاہ میں جانا ہے تو کیسے جانا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کتے کا کام گھر کے اندر نہیں گھر کے باہر ہوتا ہے۔ اس ادب کے ساتھ وقت کا مجدد وہاں حاضری دیتا ہے، اور یہ اتنی دھاندلی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم خواجہ والے ہیں۔ اس بارگاہ کا ادب لازم و ضروری ہے، وہاں اللہ کی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، اور جہاں رحمت الہی برسے وہاں ہمیں بہت ادب کے ساتھ جانا چاہیے، تاکہ ان کے طفیل ہم بھی اللہ کی رحمت کے حقدار بن جائیں اور ہمیں بھی اللہ کی رحمت مل جائے۔ خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی علیہ جب نماز ادا کر لیتے تو میر عبد الواحد بلگرامی فرماتے غیب سے آواز آتی، اے عثمان ہم نے تمہاری نماز پسند کر لی ہے، مانگو کیا مانگتے ہو۔ یہ آواز آتی تھی جب نماز ادا کر لیتے۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ کیا مانگتے تھے۔ آواز آتی تھی عثمان ہم نے تمہاری نماز پسند کر لی، مانگو کیا مانگتے ہو۔ تو خواجہ صاحب جانتے ہو کیا عرض کرتے تھے؟ خواجہ عثمان ہرونی فرماتے مولا میں تجھے چاہتا ہوں، مانگتے کچھ نہیں، فرمایا میں تجھے چاہتا ہوں۔ پھر آواز آتی عثمان میں نے جمال لازوال یعنی ایسی خوبصورتی جو ختم نہیں ہونے والی ہے میں نے تمہارا نصیب کیا، کچھ اور مانگو۔ 2 مرتبہ آواز آتی تھی ہر نماز کے بعد میں۔ پہلی بار جب آواز آتی مانگو تو خواجہ صاحب فرماتے مولا میں تجھے چاہتا ہوں، تو اللہ فرماتا تھا میں نے تمہیں ایسی خوبصورتی دی ہے، ایسا جمال جو لازوال ہے، ختم نہیں ہونے والا ہے، اور مانگو کیا مانگتے ہو۔ جب دوسری مرتبہ آواز آتی اے عثمان مانگو کیا مانگتے ہو، تو جانتے ہو کیا مانگتے تھے؟ کیسے بزرگان دین تھے، کتنی فکر رکھتے تھے ہماری۔ فرماتے تھے اے میرے مولا میرے مصطفیٰ کریم کی امت کے گناہگاروں کو بخش دے،
آج یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے ان اکابرین سے محبت کرتے ہیں. آج یہ جو وہابیہ دیابنا کہتے ہیں کہ اتنی محبت کیسے؟ ہم نے کہا انہوں نے مصطفیٰ کے غلاموں کی بخشش کی دعا کی ہے اور ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں. تو تم تو ہو نہیں، تو تمہاری بخشش کی تو کوئی دعا ہی نہیں ہوئی ہے. تو جس کے لیے دعا ہی نہیں ہوئی وہ محبت کیسے کرے گا؟ اور جس کے لیے دعا ہوئی ہے وہ تو محبت کرے گا ہی نا. ہمارے محسن نے ہم پر اتنا احسان کیا. بتائیے ہر نماز کے بعد 2 مرتبہ آواز آنا، اپنے لیے بھی تو کچھ مانگ سکتے تھے، لیکن پہلی آواز میں کہا مولا میں تجھے چاہتا ہوں، دوسری آواز میں کہتے مولا مصطفیٰ کریم کی امت کے گنہگاروں کو بخش دے. تو آواز آتی تھی اللہ کی طرف سے، امت محمد کے 30,000 گنہگار تمہاری وجہ سے بخش دیے. 30,000 گنہگار، اور آپ کو 5 وقت یہ بشارت ملتی تھی. باپ اندازہ لگائیے 30,000 ایک وقت میں، تو دن بھر میں کتنے ہو گئے؟ 1.5 لاکھ. ایک ایک دن میں 1.5 لاکھ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خواجہ عثمان ہرونی کے طفیل بخشتا تھا. یہ اکابرین کا ہم پر فیضان ہے، اکابرین کا احسان ہے. آخر ہم ان کی یادیں اسی لیے تو مناتے ہیں، ان کی تاریخیں آتی ہیں، ان کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا نذرانہ اسی لیے تو پیش کرتے ہیں کہ ہم جیسے گنہگاروں کو انہوں نے رات و دن اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھا ہے. اللہ کی بارگاہ میں ہماری بخشش کی دعائیں مانگی ہیں انہوں نے. سرکار خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے طویل سفر کے بعد مکہ شریف تشریف لے کر کے گئے. آپ نے اللہ سے آخری عمر میں 2 دعائیں مانگی تھیں. خواجہ عثمان ہرونی نے آخری عمر میں اللہ سے 2 دعائیں مانگی. ایک دعا یہ تھی میرے مولا میری قبر مکۃ المعظمہ میں ہو، یہ دعا مانگی، اور فرمایا اس کا نشان باقی رہے تاکہ لوگ فاتحہ کا اصالہ ثواب کرتے رہیں. ایک دعا یہ مانگی کہ مولا میری قبر مکہ میں ہو اور اس کا نشان باقی رہے تاکہ لوگ فاتحہ کا اصالہ ثواب کرتے رہیں. اور دوسری دعا آپ نے یہ مانگی تھی میرے روحانی فرزند معین الدین نے مدت تک میری خدمت کی ہے میرے مولا، اسے وہ ولایت عطا فرما جو ولایت تو نے کسی اور کو عطا نہ فرمائی ہو. کیونکہ آپ مرید تھے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان ہرونی کے، تو فرمایا ایک تو میری قبر مکہ شریف میں اور اس کا نشان باقی رہے تاکہ لوگ اصالہ ثواب کرتے رہے، فاتحہ پڑھتے رہے، آئیں وہاں پر، اور دوسرا میرے روحانی بیٹے معین الدین کو ایسی ولایت دے جو تو نے کسی اور کو نہ عطا کی ہو. آپ دیکھ لیں حاطف نے آواز دی کہ تمہاری قبر مکہ میں ہوگی اور اس کا نشان کوئی نہیں مٹا سکے گا، اور معین الدین کو ہم نے ہندوستان کی وہ ولایت عطا کی ہے جو آج تک ہم نے کسی کو نہیں عطا کی ہے، کسی کو نہیں عطا کی ہے. سرکار حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی علیہ پھر مدینہ شریف تشریف لے کر کے گئے، اور وہاں جا کر کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار اقدس کے پاس آپ نے دعائیں کی. آج آپ دیکھ لیں سرکار خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی علیہ سراپا فضل و کرامت کے مالک تھے، جس پر ایک بار نگاہ ڈال دیتے تھے اس کا باطن سنوار کر کے ولایت کی منزل پر پہنچا دیا کرتے تھے اس کو. اللہ نے ایسی نگاہ عطا فرمائی تھی. اور کتنے کفار تھے جنہوں نے آپ کے دستے پاک پر توبہ کی اور مشربہ اسلام ہوئے. بے شمار فاجروں، فاسقوں اور گنہگاروں نے توبہ کیا. ایک مقام پر آپ تشریف لے کر کے گئے، وہاں مجوسی تھے. مجوسی کہتے ہیں آگ کے پجاریوں کو، آگ کی پوجا کر رہے تھے. آپ نے ان کو ایک اللہ کی دعوت دی، انہوں نے انکار کر دیا. آپ ان کا ایک چھوٹا بچہ لے کر کے آگ میں داخل ہو گئے. آگ نے کچھ نہیں کہا بلکہ آگ گلزار بن گئی. وہ آگ گلزار بن گئی. بہت دیر تک آگ میں رہے. جب باہر تشریف لے کر کے آئے تو دیکھا بچہ بھی سلامت ہے اور آپ بھی سلامت ہیں. سارے مجوسی جو ہے مسلمان ہو گئے. یہ اس طرح کی بے شمار کرامتیں خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہیں. لیکن خواجہ عثمان ہرونی کی سب سے بڑی کرامت اگر دیکھنی ہو تو وہ اجمیر شریف کے اندر غریب نواز کی شکل میں ہو. اس لیے کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کچھ مجھے حاصل ہے وہ میرے پیر خواجہ عثمان ہرونی کی وجہ سے حاصل ہے. اب آپ اندازہ لگاؤ خواجہ غریب نواز کا کوئی جواب نہیں ہے. خواجہ غریب نواز کا کوئی جواب نہیں ہے. صدیاں گزر گئیں، آج بھی لوگ ان کی بارگاہ سے فیض حاصل کر رہے ہیں. کتنے بے اولاد تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ ہی اولاد دینے والا ہے، لیکن اس مرد قلندر کے طفیل عطا فرماتا ہے.
خود میں جانتا ہوں کئی لوگوں کو، مجھ سے 2-3 لوگوں نے کہا ہے، ہمارے پہچان میں کرلا میں رہتے ہیں، وہ خود کہہ رہے تھے کہ ہمارے دوستوں میں سے تھے، شادی کو 5 سال ہو گئے، علاج کیا کافی، ماں باپ جو ہے بچی کو، اور اکثر ایسا ہوتا ہے گھر میں اولاد نہ ہو تو ماں باپ جو ہے بچی کو تانا دینا شروع کر دیتے ہیں، تو پتہ نہیں کیسے کیسے الفاظ، حالانکہ چاہیے کہ اولاد دینا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر نہیں مل رہی ہے تو یہ کوئی حکمت کی بات ہوگی، اللہ سے دعائیں کریں، کسی کے بس میں تو نہیں نا کہ اولاد پیدا کرے ہو، لیکن کافی پریشان ہو گئے تو فرماتے، وہ کہنے لگا کہ ہم نے سوچا کہ چلو سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں چلتے ہیں، الحمدللہ اس وقت اس کے 3 اولاد ہیں، جس کی اولاد 5 سال تک نہیں ہو رہے تھے، 3 اولاد اللہ نے اس کو عطا فرمائے، دینے والا پروردگار عالم ہی ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت نے سچ فرمایا، اجمیر معلیٰ کی زمین وہ زمین ہے جہاں اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے، وہاں جاؤ تو صحیح۔ تو سرکار خواجہ عثمان ہرونی کی سب سے بڑی کرامت جو ہے وہ اجمیر معلیٰ کے اندر غریب نواز کی شکل میں ہے۔ کبھی کبھار پیر کی عظمت کو جاننا ہونا تو مرید کو دیکھ کر کے جان لو۔ اب اعلیٰ حضرت کتنے بڑے عالم دین ہیں، 14ویں صدی کے مجدد ہیں، ان کی عظمت کیا ہے، مقام کیا ہے، یہ ہر کسی پہ واضح ہے بالکل۔ پوری دنیا کے علماء جن سے فائدہ حاصل کریں، جن سے فیض لیں، اس کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے۔ اب ان کے پیر و مرشد کو جاننا ہو تو صرف اتنا کہہ دیا جائے، سید علی رسول ماراہروی کے مرید کا نام امام احمد رضا ہے، یہ کافی ہو جاتا ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری امی جان، حضور علیہ السلام کی پہلی زوجہ، ان کی عظمت بے شمار ہے، احادیث ہیں فضائل کے اندر، لیکن بس اتنا بتا دو کہ ان کی بیٹی کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ کافی ہو جاتا ہے۔ خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بے شمار فضائل، بے شمار کرامتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی کرامت کا نام سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جس نے غریب نواز کی تربیت کی ہے اسے خواجہ عثمان ہرونی کہا جاتا ہے، جس نے غریب نواز کو پالا ہے، جس نے غریب نواز کو سنوارا ہے، سجایا ہے، ہر طرح سے ڈھالا ہے اور تعلیم دی ہے، اس کو خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہا جاتا ہے۔ تو جب غریب نواز کا کوئی جواب نہیں ہے تو خواجہ عثمان ہرونی کا جواب کہاں سے ہوگا؟ اس لیے میرے عزیزو، یہ چند باتیں تھیں خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے۔ آپ بہت بڑے شاعر بھی تھے، ایک فارسی کا کلام ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے، اس کا صرف ایک شعر میں بتاتا ہوں۔ نمی دانم کی آخر چوں دمے دیدار می رقصم، مگر نازم بئی ذوق کی پیش یار می رقصم۔ یہ فارسی کا کلام ہے، خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مشہور زمانہ کلام ہے۔ سرکار خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال 5 شوال یا 6 شوال کو مکہ شریف کے اندر ہوا۔ جو آپ نے دعا کی تھی، 2 دعائیں، پہلی تو اللہ نے قبول فرمائی کہ مکہ شریف میں آپ کا انتقال ہوا، اور آپ کی قبر انور شریف الحمدللہ آج تک محفوظ ہے، اور تاریخ میں کہ اس کے ارد گرد لکڑی کا چبوترا ہے، اور یہ آپ کی دعا کا اثر ہے کہ نجدی حکومت کے باوجود بھی آپ کی قبر کے نشان کو کوئی مٹا نہیں سکا ہے، یہ آپ کی دعا کا اثر تھا۔ تو پہلی دعا قبول ہو گئی، اور دوسری دعا آپ نے فرمائی تھی کہ میرے روحانی بیٹے کو ایسی ولایت دے جو تو نے کسی کو عطا نہ کی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان کی وہ ولایت عطا فرمائی سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آج آپ دیکھ لیں، پورے ہندوستان کے اولیاء، عوام تو عوام ہے، یعنی ہم تو فیض پا ہی رہے ہیں، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان وہ فیضان ہے، پورے ہندوستان کے اولیاء جو فیضان پاتے ہیں وہ اسی در پاک سے پاتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ فیض وہیں سے عطا فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، اپنے اکابرین کو یاد رکھا کرو، بزرگوں کی تاریخ، بزرگوں کی سیرت کو پڑھنے یا علماء حق سے سننے کی کوشش کرو، اس لیے کہ جب ہم ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو پھر ہماری زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ ہم بھی سوچتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی اپنی زندگی کو ایسی بنانی چاہیے۔ یقیناً جب ہم یہ زندگی پڑھتے ہیں تو پھر اپنی زندگی کو دیکھ کر کے لگتا ہے کہ ہماری زندگی تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ آج کیا ہے زندگی کے اندر، کیسی عبادت کرتے تھے وہ لوگ، کیا ان کی عبادتوں میں، ان کی زندگی کے اندر اللہ کی یاد تھی۔ ہماری زندگی کے اندر کیا ہے، چند ذکر و اذکار بھی ہیں تو پھر وہ سب دکھاوے کے نظر ہو جاتے ہیں۔
خیر اللہ تبارک و تعالی خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا صدقہ عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر اللہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔